افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مفاہمت کے لیے مذاکرات کے لائے عمل پہ اتفاق کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا تھا۔ اب اس کا مسودہ وائس آف امریکہ کو ایکسکلوسیولی حاصل ہوا ہے۔ دری اور پشتو میں لکھے گئے 3 صفحوں کے اس دستاویز میں کہا گیا ہے کہ فریقین شریعت کے معاملات میں اختلاف کے حل کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی سے رجوع کریں گے۔ مذاکرات کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور تمام تر کارروائی سچائی، صدق دل اور لگن کے ساتھ جاری رکھی جائے گی۔ کابل حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت کا آغاز 12 ستمبر کو ہوا تھا، لیکن لائے عمل پہ اتفاق حاصل کرنے میں ہی تقریباً 3 ماہ لگ گئے اور اب اسے مفاہمت کے عمل میں ایک بریک تھرو قرار دیا جا رہا ہے۔ 21 نکات پر مشتمل اس دستاویز کی تفصیل کے لیے چلتے ہیں عائشہ تنظیم کی جانب، جو پاکستان اور افغانستان کے لیے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف ہیں۔ عائشہ، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ 21 نکات ہیں اس کے، تو کیا اہم پہلو سامنے آئے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو 21 نکات سے پہلے جو 4 بنیادی اصول ہیں، اس میں سب سے پہلے جو امریکہ اور طالبان کی ڈیل ہوئی تھی فیبری میں، اس کو بنیادی پرنسپل بنایا گیا ہے۔ طالبان کا شروع سے اس پر زور تھا، افغان ٹیم اس کی شروع سے مزاحمت کر رہی تھی کیونکہ افغان حکومت اس ڈیل کا حصہ نہیں تھی، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں جیسے کہ قیدیوں کو چھوڑنا ان سے اتفاق بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے جواب میں اس کو تھوڑا سا واٹر ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کا اثر کم کرنے کے لیے 3 اور نکات ڈالے گئے ہیں، اور ان سب کا تعلق دیر پا امن سے ہے۔ افغان حکومت شروع سے یہ چاہتی تھی کہ یہ بات چیت شروع ہونے سے پہلے طالبان جنگ بندی کا اعلان کریں۔ یہ مطالبہ طالبان نے کبھی نہیں مانا۔ ایک یہ انڈیا دیا گیا تھا، یا شاید لوگوں نے سمجھا تھا کہ امریکہ سے ڈیل کے بعد تشدد میں کمی آئے گی۔ اصل میں اس کے برعکس ہوا۔ تشدد اس وقت افغانستان میں بہت بڑا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں تو کہا جا رہا تھا کہ 10 سالہ جو ہے 10 سال میں اتنا تشدد کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ چند اہم نکات ہیں۔ اس کے بعد جو 21 نکات ہیں وہ اس پہ ہیں کہ دونوں سائڈز کا بیہیویئر کیسے ہوگا، ایک دوسرے کی بات دھیان سے سنیں گے، جلدی نہیں کریں گے، اہم معاملات میں دعا سے شروعات ہوگی، پہلی جو نشست ہوگی اس میں قرآن پاک سے شروعات ہوگی، پھر یہ کہ دونوں سائڈ پہ نوٹ ٹیکنگ کس طرح ہوگی، 3 ممبر کی ٹیم بنائی جائے گی، پھر ہر روز میٹنگ کے آخر میں دونوں سائڈ سے نوٹس کمپیئرڈ ہوں گے، اور جو جس پہ دونوں کا اتفاق ہوگا اسی کو ٹھیک میٹنگ ہے، کے منٹ لکھا جائے گا، اس طرح کی چیزیں۔ ٹھیک۔ ایک دلچسپ بات مجھے نظر آئی، جو آپ نے رپورٹ بھی اپنی ایکسکلوسیو پبلش کی، اس حوالے سے جو فائل کی آپ نے، اس میں لکھا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایگزیکٹلی تو ہمیں نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے یہ لکھا ہے، لیکن جو ہمارا خیال ہے، جو جرنلسٹس کا خیال ہے، وہ یہ کہ جب شروع میں یہ مل کے بیٹھے تھے 12 ستمبر کو، تو طالبان کی طرف سے، اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا ہے جو ان مذاکرات کے بارے میں جانتے تھے، کہ طالبان کا رویہ یہ تھا کہ ہم تو یہ جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے امریکہ کو ہرا کے ایک سپر پاور کو ہرایا ہے، اور اب تم لوگ یہ جنگ ہار چکے ہو۔ اور اس طرح سے ان کا کچھ رویہ یہ تھا کہ جیسے ایک جیتے ہوئے ٹیم کا ایک ہاری ہوئی ٹیم سے ہوتا ہے جنگ کے بعد۔ تو میرا اندازہ ہے اور جرنلسٹ کا شاید یہ خیال ہو کہ اس وجہ سے یہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے، تاکہ بات چیت برابری کی بنیاد پہ ہو سکے۔ اور لاسٹلی عائشہ یہ بتائے گا کہ میڈیا ایکسس اور دیگر ممالک کے نمائندے، خاص طور پہ وہ ملک جنہوں نے مذاکرات کو ممکن بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ان کی موجودگی کے بارے میں بڑے سخت اصول بنائے گئے ہیں۔ بالکل، یہ کہا گیا ہے کہ جو میزبان ہے یا جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، مدد کی ہے، وہ میزبان رہیں گے اور مددگار رہیں گے، مگر وہ کمرے کے اندر نہیں ہوں گے۔ کمرے کے اندر صرف افغان ٹیمیں ہوں گی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں سائڈز میڈیا کو اس جگہ سے دور رکھنے کی کوشش کریں گی، یا کسی بھی ایسے شخص کو جو ٹیموں کا حصہ نہیں ہے جہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مکمل صیغہ راز میں رکھا جائے گا، جو ہے کوئی بات چیت کوئی ڈاکیومنٹس ریلیز نہیں کیے جائیں گے، اور یہ کہ جو سٹیٹمنٹ بھی میڈیا کو ایشو کی جائیں گی یا پبلک کی جائے گی، وہ ہوں گی جس پہ دونوں سائڈز جو ہیں، دونوں وہ ٹیمیں متفق اتفاق۔ ہوں گے، لیکن اس سے پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ شفافیت کتنی ہوگی عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے، کتنا سچ جو ہے وہ آ سکے گا۔ عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ ہی اسلام آباد سے۔ تھینک یو ویری مچ عائشہ فار یور رپورٹنگ۔